حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی عظیم المرتبت پیغمبر تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رتبہ سب سے بڑا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چند پیغمبروں کے ماں سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے سارے پیغمبر آئے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی کی نسل میں سے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بھی انہی سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی اور نصاری بھی مانتے ہیں، اور مسلمان تو بہت زیادہ ہی مانتے ہیں۔ ہر نماز میں آپ کا ذکر آتا ہے۔ اللہ کریم نے خود فرمایا، اس کتاب پر ابراہیم کا ذکر کیجئے، وہ راستی والے پیغمبر تھے، یعنی سچے اور راہ راست پر تھے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے فرما بردار تھے اور بالکل ایک ہی طرف کے ہو کر رہے، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے جس کو چن لیا وہ سیدھے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ ہم نے ان کو دنیا میں بہت سی خوبیاں دی تھی اور آخرت میں بھی۔ یہودی اور نصاری تو ان سے بہت زیادہ قربت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہ وہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ تو سیدھے راستے پر تھے اور تقوی والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی سفر کرتے گزری۔ آج شام میں تو کل مصر میں، پھر کچھ عرصہ بعد اردن یا فلسطین میں، کبھی حجاز کا دورہ کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے عراق کا نام بابل ہی تھا، یا عراق کے ایک شہر کا نام تھا۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ آپ کے زمانے میں بہت سے لوگ گمراہ تھے، ہر قسم کی اخلاقی برائیاں ان میں پائی جاتی تھیں۔ آپس میں ان کا برتاؤ بھی اچھا نہیں تھا، نہایت سنگ دل تھے، بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، زندہ انسان کو آگ میں پھینک دیتے تھے، قتل و غارت کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، وہ رحیم المجاز اور حلیم الطبع تھے۔ رحیم المجاز کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ رحم والے تھے اور رحم دل بھی تھے، لیکن آپ کی قوم رحم دل نہ تھی بلکہ سنگ دل اور ظالم تھی۔ حلیم الطبع کا مطلب یہ ہے کہ آپ بردبار اور صبر کرنے والے، برداشت کرنے والے اور حوصلہ رکھنے والے تھے، لیکن آپ کی قوم ان صفات سے بالکل محروم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہارے لیے ابراہیم عمدہ نمونہ ہے، اس لیے تمہارے اندر بھی یہی صفات ہونی چاہیے، برداشت کرنے والے بھی اور صبر کرنے والے اور حوصلہ رکھنے والے بھی۔ اور ایک جگہ فرماتا ہے کہ سب سے بہترین دین دین ابراہیم ہے۔ دین ابراہیم میں تقوی اور سچائی کی دعا کی گئی۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ ایک ہی تھا، بلکہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دور کے رشتے کے بھائی بھی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت پرستی سے بہت زیادہ نفرت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ خود بت پرست تھے اور بت بنا کر بازار میں بیچا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے فرمایا، اے میرے ابا جان، تم بتوں کو پوجتے ہو، تم گمراہی میں پڑ چکے ہو۔ باپ نے بیٹے کی بات سن کر کہا، اے ابراہیم، کیا تم ہمارے پاس کوئی سچی بات لے کر آیا ہے یا ہم سے کوئی مذاق کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ہمارا اور تمہارا رب وہی ہے جس نے زمین اور آسمان بنایا۔ پھر فرمایا، اے ابا جان، تم ایسی چیز کی کیوں عبادت کرتے ہو جو نہ کچھ دیکھے نہ کچھ سنے، نہ تمہارے کچھ کام آ سکے؟ اے میرے ابا جان، میرے پاس ایسا علم پہنچا ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا۔ تم میرے کہنے پر چلو گے، تم کو سیدھا راستہ بتلاؤں گا۔ اے میرے ابا جان، تم شیطان کی عبادت نہ کرو، کیونکہ شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ اے میرے ابا جان، میں اندیشہ کرتا ہوں تم پر رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ آن پڑے، پھر تم شیطان کے ساتھی ہو جاؤ گے۔ باپ نے جواب دیا، تم میرے معبودوں سے پرے ہو جاؤ۔ باپ نے پھر کہا، ابراہیم، اگر تم باز نہ آئے تو میں تم کو پتھروں سے سنسار کر دوں گا، تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے کنارہ کر جاؤ۔ ابراہیم نے باپ کی زبانی یہ الفاظ سن کر کہا، میں سلام کرتا ہوں اور اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت کی درخواست کرتا ہوں، بے شک اللہ مجھ پر مہربان ہے۔ اب میں جا رہا ہوں، اپنے رب کی عبادت کروں گا، اپنے رب کی عبادت سے محروم نہیں رہوں گا۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام رخصت ہو گئے۔
ایک مرتبہ آپ نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا، ہمارا اور تمہارا رب وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ اے قوم، تم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو مت پوجو، نہ تو ان میں یہ طاقت ہے کہ یہ تم کو نقصان پہنچائے اور نہ ہی فائدہ۔ قوم نے جواب دیا، ہم اپنے باپ دادا کے رستے پر چل رہے ہیں، ہم نے ان کو بھی اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، رب وہی ہے جس نے تم کو اور مجھ کو پیدا کیا، اور وہی رہنمائی کرتا ہے، وہی مجھ کو کھلاتا پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا بھی دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام پر ایک دور ایسا بھی گزرا جو سراسر آزمائشی تھا۔ آپ نے خود بھی اپنی عقل اور فہم سے کام لیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے غور کرنا شروع کیا کہ قوم بتوں کے علاوہ چاند، سورج اور ستاروں کو کیوں اپنا معبود سمجھتی ہے، کیونکہ یہ سب کے سب زوال پذیر ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے رات کو ستارے دیکھے تو خیال کیا کہ کیا یہ رب ہو سکتے ہیں؟ پھر کہا، یہ میرا رب ہے۔ جب غائب ہو گئے تو فرمایا، غروب ہونے والوں سے میں محبت نہیں رکھتا۔ اور جب چاند کو چمکتا ہوا پایا تو فرمایا، یہ میرا رب ہے۔ جب وہ بھی اوجھل ہو گیا تو فرمایا، اگر مجھ کو میرا رب ہدایت نہ کرتا رہے تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ جب آفتاب کو دیکھا تو فرمایا، یہی میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا، اے قوم، بے شک تمہارے لیے شرک سے بیزار ہوں۔ میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ میں سیدھے رستے پر ہوں، شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کسی کے بتائے ہوئے طریقے یا باپ دادا کے طریقے پر جو وہ عمل کرتے رہے، آپ نے اس پر عمل نہیں کیا، بلکہ آپ نے عقل سلیم سے کام لیتے ہوئے غور و فکر کرنا شروع کیا، اندھی تقلید نہیں کی، اللہ کی رحمت میں شامل رہے، اور اس کے علاوہ اللہ کی رحمت بھی شامل حال رہی۔ شہر بابل کی روایت کے مطابق وہاں ہر سال میلہ لگا کرتا تھا۔ میلے میں لوگ تجارتی سامان لے کر فروخت کرتے تھے، وہاں بت بھی فروخت ہوتے تھے، ضرورت کی تمام چیزیں مل جاتی تھیں، اس لیے لوگ میلے میں جاتے، وہاں تفریح کا سامان بھی میسر تھا، اور لوگ رنگ رلیاں مناتے، سیر و تفریح کرتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہر طرف کے لوگ میلے میں جمع ہو گئے، خرید و فروخت ہو رہی تھی کہ اچانک کسی کے چولہے سے چنگاری اڑی، آگ لگ گئی، ہر شے جل کر بھسم ہو گئی، بت بھی جل کر راکھ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر کہا، یہ بت اپنے آپ کو آگ سے نہیں بچا سکے تو یہ کس طرح معبود کہلانے لگے۔ معمول کے مطابق دوسرے سال بھی میلہ لگا، تمام لوگ میلے میں جانے کے لیے تیاریاں کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر سال میلے میں جایا کرتے تھے، لیکن اب کے سال انہوں نے میلے سے جانے سے انکار کر دیا۔ بولے کہ میلے میں جب تمام لوگ چلے جائیں تو میں ان جھوٹے معبودوں کی درگت بناتا ہوں۔ سب لوگ میلے میں چلے گئے، میدان خالی تھا، بت خانے کے آس پاس بھی کوئی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ ایک بہت اچھا موقع تھا۔ آپ بت خانے میں گھسے، تمام بتوں کو توڑ کر چکنا چور کر دیا، ماں سوائے بڑے بت کے۔ آپ نے بڑے بت کو ہاتھ نہیں لگایا، اسے صحیح سالم رہنے دیا، اور اس کے کاندھے پر کلہاڑا رکھ دیا جس سے بتوں کو توڑا تھا۔ جب تمام لوگ میلے سے واپس آئے تو پروہت بت خانے میں داخل ہوئے۔ یہ دیکھ کر ان سب کو حیرت ہوئی کہ بت چکنا چور ہو کر زمین پر پڑے ہوئے ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے سے چہمگوئیاں کرنے لگے کہ ہو نہ ہو اس میں ضرور نوجوان ابراہیم کا ہاتھ ہے، کیونکہ وہی بتوں کے خلاف ہے۔ لوگ برہم ہوئے، ابراہیم کو بلایا اور ان سے دریافت کیا کہ ہمارے معبودوں کو کس طرح اس حال میں پہنچایا ہے۔ ابراہیم نے جواب دیا، تم اپنے بڑے بت سے کیوں نہیں پوچھتے ہو؟ جسے اپنا معبود سمجھتے ہو وہ تمہیں سب کچھ بتا دے گا۔ تمام لوگوں نے کہا، ابراہیم کو بادشاہ نمرود کے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ بادشاہ کو اس کی اطلاع دے دی گئی۔ لوگوں نے کہا، یہ معاملہ بادشاہ نمرود کے سامنے پیش کریں گے اور ابراہیم کو سزا دلوائیں گے۔ لوگ بادشاہ نمرود کے دربار میں پہنچے، سب نے مل کر بادشاہ سے شکایت کی کہ ابراہیم ہمارے بتوں کی تصحیح کیا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بت معبود نہیں بلکہ معبود کوئی اور ہے، اس نے ہمارے بتوں کی گستاخی کی ہے، اسے سزا دی جائے۔ نمرود نے لوگوں کی زبانی ایسی باتیں سن کر کہا، ابراہیم کو میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ چنانچہ ابراہیم کو شاہی دربار میں لایا گیا۔ دربار میں تمام مصاحب اور امراء بیٹھے ہوئے تھے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا،
کیا تو ہمارے معبودوں کی تصدیق کرتا اور جھٹلاتا ہے؟ کیا تو نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے؟ بادشاہ نمرود بڑے سخت لہجے میں ابراہیم علیہ السلام سے بات کر رہا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جرأت مندی کے ساتھ ہر سوال کا جواب دیتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ سب تمہارے معبود ہی بتا سکتے ہیں، بہتر ہے انہی سے پوچھ لو۔ شاہی دربار میں سردار، امراء، مصاحب سب بیٹھے ہوئے تھے اور بادشاہ اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ہونے والی تمام باتوں کو سن رہے تھے۔ سب نے کہا، کیا بت بھی باتیں کر سکتے ہیں؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اور نہ ہی تمہاری آرزو پوری کر سکتے ہیں، پھر تم کس طرح انہیں اپنا معبود مانتے ہو؟ میرا رب مارتا اور جلاتا بھی ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، جسے چاہے موت کی سزا دوں، جسے چاہے رہا کر دوں۔ میں اس ملک کا حکمران ہوں، مجھ میں یہ قوت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے تو تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود لاجواب ہو گیا، لوگوں نے شرمندگی سے اپنے سر جھکا لیے۔ ان میں سے ایک شخص نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اس شخص کو زندہ جلا دو تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے پھر کہا، اے لوگو، تم اس کو اپنا معبود بناتے ہو جسے تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تم صرف ایک خدا کی عبادت کیا کرو، صرف وہی عبادت کے لائق ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ لوگوں نے ابراہیم کی باتوں پر کان نہ دھرا۔ بادشاہ نمرود نے بھی حکم دیا کہ ابراہیم کو زندہ آگ میں جھونک دیا جائے۔ چنانچہ آگ کا لاوا تیار کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جلنے کا منظر دیکھنے کے لیے تمام لوگ جمع ہو گئے۔ بتوں کے پجاری بھی خوش تھے اور کہنے لگے، ہمارے معبودوں کو توڑنے کی سزا ابراہیم کو ملے گی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہتی آگ میں ڈال دیا گیا۔ آتش کدہ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلنے سے بچا لیا۔ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد گرامی کو بہت پہلے ہی چھوڑ چکے تھے، لیکن ان کے لیے اکثر دعا کیا کرتے تھے کہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ مشرک و کافر گمراہی اختیار کرنے والوں کے لیے دعا نہ کریں، کیونکہ ان کا باپ بھی گمراہ لوگوں میں شامل تھا، اس لیے دعا کرنے سے منع کیا۔ اللہ کے نزدیک توبہ اس کی قبول ہوتی ہے جو موت سے پہلے توبہ کر لے اور نیک عمل بھی کرے۔ اصلی ایمان نیک عمل ہی ہے۔ آپ نے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن گمراہ قوم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ وہ لوگ آپ کی زندگی کے در پہ تھے۔ انہوں نے آپ کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی، آپ کو ستاتے اور پریشان کیا کرتے تھے، جس سے آپ کا جینا دو بر ہو گیا۔ چنانچہ تنگ آ کر آپ نے ہجرت کرنے کی ٹھان لی، سامان سفر باندھ لیا اور فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ روایت اور تاریخ کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ ہی کے زمانے میں تھے، وہ بھی آپ کے رشتے کے بھائی تھے، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ فلسطین روانہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں بھی تبلیغ کرتے تھے۔ فلسطین میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد مصر روانہ ہوئے۔ اس زمانے میں مصر فرعون کی حکومت تھی۔ مصر پر جو بادشاہ حکومت کرتا تھا وہ فرعون کہلاتا تھا۔ روایت کے مطابق شاہی خاندان سے آپ کی رشتہ داری تھی، اس لحاظ سے مصر میں جو بادشاہ حکومت کرتا وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رشتہ دار تھا۔ اسی لیے شاہ مصر نے آپ کی بڑی آؤ بھگت کی، آپ کو ماننے لگے اور مہمان کی حیثیت سے ٹھہرایا۔ آپ نے شاہ مصر کو بھی اسلام کی دعوت دی اور نیکی کا رستہ بتلایا۔ شاہ مصر عیش پرست تھا اور گمراہی میں مبتلا تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک قابل اعتبار نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ، آپ ایک نہایت نیک خاتون تھی، عظمت اور عفت میں مثالی حیثیت رکھتی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت سارہ بھی تھیں اور ہر مشکل وقت پر ساتھ دیا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شاہ مصر سے رشتہ داری تھی، اسی بنا پر شاہ مصر نے حضرت سارہ کو اپنے محل میں بلاوا بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے مزاج سے خوب واقف تھے، اسی وجہ سے سارہ کو محل میں لے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر سے بہت تھک چکے تھے، اس وجہ سے بادشاہ سے کوئی بات نہ کر سکے، صرف اتنا کہا کہ اللہ تعالیٰ کو غرور پسند نہیں۔
بادشاہ نے جب حضرت سارہ کی طرف بری نیت سے ہاتھ بڑھانا چاہا تو اس پر سارہ کا رعب اور دبدبہ طاری ہو گیا، جس سے وہ گھبرا گئی۔ اس نے فوراً سارہ سے معافی طلب کی۔ حضرت سارہ نے اس کا قصور معاف کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسے معاف کر دیا۔ شاہ مصر آپ کے اخلاق سے بہت متاثر ہوا اور اپنی بیٹی ہاجرہ کو آپ کی زوجیت میں دے دیا اور بہت سا مال و اسباب بھی ساتھ کر دیا اور ایمان لانے کا وعدہ بھی کیا۔ آپ حضرت ہاجرہ کو اپنے گھر لے گئے۔ زندگی بڑی خوشگواری سے گزر رہی تھی۔ حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ محبت اور اتفاق کے ساتھ رہنے لگیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد فلسطین روانہ ہوئے۔ اس لیے فلسطین کو انبیاء کرام کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے آپ کو غم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد کے لیے اکثر دعا کیا کرتے، اللہ نے آپ کی دعا قبول کی۔ پھر حضرت ہاجرہ کو اولاد کی نعمت سے نوازا، بچے کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت سارہ کے بطن سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ سارہ کو بہت دکھ ہوا، وہ بہت مایوس ہوئی، مایوسی سے دماغ چڑچڑا ہو گیا اور اسی وجہ سے حضرت ہاجرہ سے انبن ہو گئی، زندگی ناخوشگوار ہو گئی۔ ایک دن حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خواہش ظاہر کی کہ ہاجرہ اور اس کے بچے کو میری نظروں سے دور رکھا جائے۔ سارہ کی یہ تجویز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے رنج و غم کا باعث بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، وہ آپ کی پہلی بیوی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی بھیجی کہ ہاجرہ اور اس کے بچے کو علیحدہ رکھو۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، اگرچہ یہ بات آپ پر شاق گزری لیکن اللہ کی مرضی یہی تھی۔ اللہ کے حکم کے آگے آپ نے سر جھکا لیا۔ ایک روز آپ اپنی چھوٹی بیوی ہاجرہ اور اس کے بچے کو لے کر کسی انجانی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے ایک وادی میں پہنچے جہاں چٹیل میدان اور پہاڑوں کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ ہریالی کا کہیں دور دور تک نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے مقام پر پانی بھی نہیں تھا۔ زندگی بڑی کٹھن تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مقام چن لیا اور وہیں پڑاؤ ڈالا۔ آپ اپنے ساتھ پانی کا ایک مشکیزہ اور کھجوروں کی ایک تھیلی لے آئے تھے، یہی ان کا کھانا تھا اور یہی ان کا پانی۔ کھانا اور پانی حضرت ہاجرہ کے حوالے کیا اور کہا، اس مقام سے روانہ ہو رہا ہوں، تمہارا اللہ نگہبان۔ جب آپ جانے لگے تو حضرت ہاجرہ آپ کے پیچھے پیچھے دوڑیں اور کہنے لگی، اس سنسان اور بیابان میں مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ میں کس کے آسرے پر یہاں زندہ رہوں گی؟ یہاں تو پانی کی ایک بوند بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ جب حضرت ہاجرہ نے بار بار اصرار کیا تو آپ نے فرمایا، میں تمہیں یہاں اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ نیک اور عبادت گزار تھیں۔ جب اللہ کے حکم کا سنا تو فرمایا، اللہ میری حفاظت کرے گا اور زندہ رہنے کا سامان فراہم کرے گا، مجھے آپ یہاں چھوڑ دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام روانہ ہونے لگے تو آپ دیکھتی رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جدائی کے موقع پر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ آپ اللہ کا حکم بجا لائے۔ آپ نے اپنے پیارے بیٹے اور بیوی کو چھوڑ دیا۔ یہ گھڑی بہت آزمائش کی تھی۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، میں اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ ایسی جگہ آباد ہو رہا ہوں جہاں تیرا مقدس گھر ہے، جہاں کی زمین بالکل ہی بنجر ہے، یہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا۔ تو اپنے فضل و کرم سے اس زمین کو اس قابل بنا دے یہاں پھل پیدا ہوں تاکہ ہم تیرا رزق کھائیں، عبادت کریں، نماز قائم کریں اور تیرا شکر بجا لائیں۔ آپ دعا کرتے ہوئے چلتے گئے اور حضرت ہاجرہ تنہا رہ گئیں۔ پاس میں صرف شیر خوار بچہ تھا۔ کچھ دنوں تک حضرت ہاجرہ صرف کھجور اور پانی کے مشکیزے پر گزارا کرتی رہیں۔ بچے کو اپنا دودھ پلاتی، مناسب کھانا نہ ہونے کے سبب آپ کمزور ہوتی گئیں۔ سینہ میں دودھ بھی خشک ہو گیا، اس لیے دودھ نہیں اتر رہا تھا۔ بچہ بھی بھوکا رہنے لگا۔ حضرت ہاجرہ بچے کی بھوک کو دیکھ کر بے تاب ہو گئیں۔ خود اپنے لیے بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے تھے، بھوک سے رو رہے تھے۔ بچے کی یہ حال دیکھ کر ماں تڑپ اٹھی۔ دل میں خیال آیا کہ کہیں کوئی انسان نظر آ جائے تو ڈارس بندے۔ آپ دوڑی ہوئی ایک بلند مقام پر چڑھ گئیں۔ یہ ایک پہاڑی تھی، اس کا نام صفا تھا۔ دور دور تک نظریں دوڑائی لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ وہاں اتر کر قریب ہی ایک اور پہاڑی پر چڑھ گئیں، اس کا نام مروہ تھا۔
لیکن وہاں بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ ہر چار سو سوائے ویرانی کے کچھ نہ تھا۔ اس بے چینی اور بے قراری کے عالم میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں میں 7 مرتبہ چکر لگائے۔ پھر بچے کے پاس پہنچی تو دیکھا بچے کی ایڑی کے قریب اللہ کی رحمت سے ایک چشمہ پھوٹ کر بہہ رہا ہے۔ آپ پانی دیکھ کر حیران ہوئی، اللہ کا شکر ادا کیا اور پانی پیا۔ پانی نہایت ٹھنڈا اور خوش ذائقہ اور خوشگوار تھا۔ آپ نے بہتے ہوئے پانی سے کہا، زم یعنی ٹھہر جا۔ حضرت ہاجرہ کو پانی میسر آ گیا۔ جہاں ٹھہری ہوئی تھی ایک روز وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ قافلے والوں نے دور سے انسانی نفوس کو دیکھا تو انہیں تجسس ہوئی۔ وہ قریب آئے تو انہوں نے حضرت ہاجرہ اور بچے کو وہاں پایا۔ قافلے والوں کو پانی کی ضرورت تھی اور حضرت ہاجرہ سے پانی طلب کیا۔ آپ نے زمزم کے چشمے کی طرف اشارہ کیا تو قافلے والوں نے پانی پیا اور مویشیوں کو بھی پلایا۔ اس کے عوض حضرت ہاجرہ کو کھانے کے لیے کھجوریں پیش کی۔ اس سنسان اور بیابان میں رہنے کا سبب دریافت کیا۔ حضرت ہاجرہ نے سب کچھ بتا دیا۔ کچھ روز قیام کے بعد قافلہ وہاں سے کوچ کر گیا۔ اس طرح قافلے آتے رہے۔ کچھ روز قیام کرنے کے بعد اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے۔ ان کے آنے جانے کے سبب حضرت ہاجرہ کو کھانے پینے کا سامان مل جاتا۔ ایک مرتبہ بنو جرہم کا قافلہ آیا۔ جب آب زمزم دیکھا تو وہیں پڑاؤ ڈالا اور رہائش اختیار کر لی۔ اس کے پاس کثرت سے مواشی تھے۔ جوں دن گزر گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے ہو گئے۔ قبیلہ بنو جرہم کے آنے کے بعد کچھ آبادی بھی بڑھ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک بستی بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصے بعد وہاں پہنچے، دیکھا کہ علاقہ میں کچھ انسان نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بیوی ہاجرہ علیہ السلام سے ملاقات کی اور اس طرح سے آپ علیہ السلام کے آنے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے پاس رہنے لگے۔ حضرت سارہ بھی حضرت ہاجرہ کی خبر لینے لگیں۔ حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، جس سے وہ اکثر غمگین رہا کرتی تھیں۔ پہلی بیوی کی اولاد نہ ہونے پر آپ بھی پریشان رہتے تھے۔ دوستو، آئیے اپنے اندر روح ابراہیمی پیدا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ کرتے ہیں ویڈیو کو اختتام۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ جو بات انسان کے وہم و گمان میں یا اس کے اختیار میں نہیں ہوتی، وہ قدرت خداوندی سے ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ وہ مردے کو زندہ کرتا ہے اور زندہ کو مردہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ کچھ اسی طرح کا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ وہ رات دن اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ وہ اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا معاشرے میں مذہبی اعتبار سے بہت بلند مقام تھا۔ دوستو، واقعہ بیان کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ تو آئیے واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل فلسطین پر قابض ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد 12 قبیلوں میں تقسیم ہو گئی۔ ان میں سے ایک قبیلہ ایسا تھا جو بہت زیادہ مذہبی کاموں میں مشغول رہا۔ وہ مقدس عبادت گاہ کے صحنوں اور کوٹریوں کو صاف ستھرا رکھتا، عبادت کے لیے لوگوں کو بلاتا، قربانی کرتا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا اور برائی سے روکتا تھا۔ اسی قبیلے میں ابیہ نامی ایک پاک باز شخص گزرا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی عبادت خانے کی خدمت کرتے تھے۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے اولاد کی امید بھی نہیں رکھتے تھے۔ اس محرومی کے باوجود وہ جانتے تھے کہ اللہ بڑا کارساز ہے، اس کے احاطہ اختیار سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اسی خیال سے وہ مایوس نہیں ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو سہارے کی ضرورت تھی، وارث کی ضرورت تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ نیکی نسل در نسل چلے، اسی لیے ان کی خواہش تھی کہ ایک صالح اولاد ہو جو اللہ کی بندگی بجا لائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے یوں دعا فرمائی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، جب زکریا نے اپنے رب کو پکارا، اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، بہترین وارث تو ہی ہے۔ پس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا۔
اس کی بیوی کو درست کر دیا۔ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے، خواہش اور خوف کے ساتھ مجھے پکارتے اور میرے سامنے سجدہ کرتے۔ اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام سے قبل آنے والے پیغمبروں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کس طرح ہم اپنے نیک بندے کو صالح اولاد عطا کرتے ہیں اور وہ کس طرح نیکی کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں۔ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عطا کی، ہر ایک کو راہ ہدایت دکھائی، تو وہی راہ تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کو دکھائی تھی، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو ہدایت بخشی، اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ ان کی اولاد سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو راہ دکھائی۔ یہ سب صالح یعنی نیک بندے تھے، یہ سب کے سب اللہ کے نبی تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ دوستو، حضرت زکریا علیہ السلام کا دامن شرک سے پاک رہا۔ ان پیغمبروں کے ناموں کا بیان یہ مقصد ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ایک خاص مدت تک نسل در نسل انبیاء کو مبعوث کرتا رہا۔ یہ سب کے سب نیکی ہی کی طرف دعوت دیتے تھے، اسی لحاظ سے حضرت زکریا علیہ السلام اولاد سے کس طرح محروم رہ سکتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام گہری خواہش کے ساتھ دعا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی اور بشارت ہوتی ہے کہ اے زکریا، ہم تجھے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ آپ نے عرض کیا، اے پروردگار، میرے ہاں کیسے بیٹا پیدا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور کمزور بھی ہو چکا ہوں؟ تو اللہ کی جانب سے جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے یہ میرے لیے ذرا سی بات ہے، اس سے پہلے تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ اللہ نے فرمایا، نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے میں بات کرو گے، اس دوران اپنے رب سے رجوع کرو گے، اپنے رب کو بہت یاد کرو گے، صبح شام اس کی تسبیح کرو گے۔ پھر آپ علیہ السلام حجرے سے باہر آئے اور قوم سے اشارے میں ہدایت کی کہ وہ صبح شام تسبیح کریں۔ حضرت زکریا علیہ السلام رات دن اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اپنے رب کو سچے دل سے پکارتے تھے، نیک کام کرتے تھے۔ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے، اس وقت عود و لبان جلا کر ماحول کو خوشبو میں بسا دیتے۔ آپ علیہ السلام پیشہ کے اعتبار سے بڑھئی تھے، اپنی محنت سے روزی کماتے، جو پیسہ ملتا اس میں سے حاجت مندوں کو دیتے، محتاجوں کو کھانا کھلاتے، جو لوگ رات دن عبادت میں مصروف رہتے ان کی دیکھ بھال کرتے اور ان کے کھانے کا انتظام کرتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا زمانہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایک ہی تھا۔ آپ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رشتہ دار تھے۔ آپ جس عبادت خانے میں ذکر کرتے، عبادت خانے میں کاہن کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس عبادت خانے کو ہیکل کہا جاتا ہے۔ اس عبادت خانے میں حضرت مریم علیہ السلام کو بھی رکھا گیا۔ تمام کاہنوں کی خواہش تھی کہ مریم کی دیکھ بھال کی ذمہ داری انہیں ملے۔ چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم کی دیکھ بھال اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھنے کی حامی بری تھی، اس لیے مریم کو ان کی کفالت میں دیا گیا اور آپ علیہ السلام نے مریم کو اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی پکار کے جواب میں فرشتوں نے آواز دی، جب آپ حجرے میں عبادت میں مصروف تھے، اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، وہ بزرگ ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی کا ذکر انجیل میں یوں کیا گیا، وہ دونوں خدا کے حضور سچے، راست باز، خداوند کے تمام احکام اور قوانین پر عمل کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص عبادت خانے میں آیا اور حضرت زکریا علیہ السلام سے مل کر کہا، میں صبح شام عبادت خانے میں عبادت کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں جنت کا حقدار بن سکوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس سے فرمایا، تو حقدار کس طرح ہوگا جبکہ تیرا رب تجھ سے دور ہے؟ اس شخص نے کہا، میرا رب مجھ سے کس طرح قریب ہوگا، مجھے نصیحت فرمائیں۔ تب حضرت زکریا علیہ السلام نے اس سے چند سوالات کیے، کیا تو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے؟ جواب دیا، نہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا، کیا تو نے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔
آپ علیہ السلام نے پھر پوچھا کیا تو نے غریبوں اور مانگنے والوں کو کھانا دیا ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ آپ علیہ السلام نے دریافت کیا کیا تو کسی کا حق مارتا ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں مجھ سے یہ گناہ ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا یہی وجہ ہے کہ تیرا رب تجھ سے دور ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا رب تجھ سے قریب ہو، ماں باپ کی خدمت کر، لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کر، لوگوں سے نرمی سے بات کر، مانگنے والوں کو کھانے کے لیے دے، جو تجھ سے ہو سکے مریضوں کی عیادت کر، انہیں تسکین دے، کسی کا حق نہ مار۔ جب تو یہ عمل کرے گا تیرا رب تجھ سے بہت قریب ہوگا۔ جب تو یہ سب کچھ کرے گا تیرا رب تیری آواز ضرور سنے گا۔ پھر عبادت خانے میں آ، اسے یاد کر، پھر تیرا رب تیری بات سنے گا۔ دوستو، آپ علیہ السلام کی وفات کے متعلق اختلافات پائے جاتے ہیں۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ انہیں شہید کیا گیا، بعض کتابوں میں لکھا کہ آپ قدرتی موت انتقال کر گئے۔ دوستو، اسی کے ساتھ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا اختتام۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان نے پہل اس زمین پر قدم رکھا تو اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے انسان کے زندہ رہنے کے لیے تمام سامان پیدا فرمایا۔ ہوا، پانی، آگ اور مٹی یہ انسان کی بنیادی ضرورت تھی، اس کے بغیر تو انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا تھا۔ انسان کے جسم میں قوت پیدا کرنے کے لیے کھانا بھی بہت ضروری تھا۔ اس کے لیے اللہ نے پھل، پھول، میوے، پودے، ہرے بھرے درخت پیدا کیے۔ اس کے علاوہ سر اٹھائے بلند و بالا پہاڑ، رواں دواں گنگناتے چشمے، بل کھاتے دریا، بے کراں سمندر، چاند اور ستارے، سورج، غرض کے ہر وہ چیز جو انسان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری تھی پیدا کی۔ ان سب چیزوں کے علاوہ انسان کی آرام اور سہولت کے لیے چیزوں کی بھی ضرورت تھی، وہ بھی پیدا فرمائیں۔ زمین آسمان کے اندر بے شمار چھپے ہوئے خزانے اور وسائل ہیں، مثلا لوہا، چاندی، ابرک، تیل، کوئلہ اور گیسیں بھی تمام چیزیں انسان کی ضرورت ہیں۔ ان سے انسان فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو زمین کے اندر سے نکالنے اور دریافت کرنے کے لیے ایک ایسی ذی العقل اور علم رکھنے والی ہستی کی ضرورت تھی جو ان تمام چھپی ہوئی اور اوجھل چیزوں کو ڈھونڈ سکے اور انہیں ڈھونڈ کر نکالے۔ اپنے ہی لیے کارآمد بنانے میں یہ ہستی جسے انسان کہا جاتا ہے، انسان کو اللہ نے عقل اور سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت عطا کی، پھر دنیا میں بھیجا۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ تمام انسانوں کی نسل حضرت آدم علیہ السلام سے چلی اور تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے ارادہ ظاہر کیا اور فرشتوں سے کہا میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے اعتراض کیا اور کہا کیا آپ زمین پر انسان کو پیدا کرنے والے ہیں؟ انسان تو زمین میں فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا۔ ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرا شکر بجا لاتے ہیں، کیا ہم عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، پھر اسے سنوارا اور اسے مناسب شکل دی۔ اس کے جسم کا ہر حصہ خوبصورتی کے ساتھ بنایا۔ پھر اس مٹی کے پتلے میں اللہ نے اپنی روح پھونکی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے جواب دیا ہم نہیں جانتے، سب سے زیادہ تو آپ جانتے ہیں، ہم کو تو بس اتنا ہی علم ہے جو آپ نے ہم کو سکھایا، آپ بڑے علم اور برکت والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا اے آدم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو آدم کے علم میں تمام باتیں آ گئیں۔ آدم نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ آسمانوں اور زمینوں کے اندر سب سے پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو سب کا علم رکھتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ غرور کرنے والوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ ابلیس نے کہا آپ نے انسان کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے پیدا کیا۔
دوستو ابلیس کے معنی مایوس اور نا امید ہونا ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ جو شخص اللہ سے نا امید ہوتا ہے وہ ابلیس کے تابع ہوتا ہے۔ جو لوگ ابلیس اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں وہ پست ہمت ہوتے ہیں، جو فرائض ان کے ذمہ ہوتے ہیں وہ ادا نہیں کرتے اور ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ تو آئیے اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے فرمایا تو آسمان سے اتر، تو نے تکبر کیا اور تو ذلیل و خوار ہوا۔ ابلیس نے کہا مجھے قیامت کے دن تک مہلت دیجیے، اس پر اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت دے دی گئی۔ ابلیس نے کہا میں تیرے بندے کو گمراہ کروں گا اور ہر طرف سے ان کو گھیرے میں رکھوں گا، وہ تیرا شکر نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو، جو کچھ کھانا ہے فراغت سے کھاؤ۔ ایک خاص درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس درخت کی طرف نہ جانا ورنہ تم ظالم قرار دیے جاؤ گے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا آرام سے رہنے لگے تو شیطان نے دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے لگو۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تم دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں۔ شیطان کے فریب میں آ کر حضرت آدم اور حوا نے درخت کا پھل چکھا تو دونوں بہشتی لباس سے محروم ہو گئے۔ ان دونوں کے جسم سے جنت کا لباس اتر گیا، وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ کر رکھنے لگے۔ ان کے رب نے ان کو پکارا اور کہا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم اور حوا دونوں سے غلطی ہوئی، انہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا، اس غلطی پر دونوں کو سخت ندامت ہوئی۔ آدم نے اللہ سے معافی طلب کی اور دعا کی اے میرے رب ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اگر آپ ہم پر رحم نہ کریں ہماری مغفرت نہ کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ آدم اور حوا کو زمین پر اتار دیا گیا اور کہا تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، ایک خاص وقت تک تم دونوں کو زمین پر رہنا ہوگا۔ میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو شخص اس ہدایت کو مانے گا نہ انہیں کسی بات کا اندیشہ ہوگا نہ کوئی غم، جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی اور قیامت کے روز اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے اتر کر زمین پر آئے تو وہ فرشتوں کی پاکیزہ باتیں سننے سے محروم ہو گئے، اس لیے دل اداس رہنے لگا۔ آپ نے اللہ سے دعا کی اور عرض کیا کہ میں تو فرشتوں کی صحبت سے محروم ہو گیا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ مکہ معظمہ جائیں، وہاں میرا گھر تعمیر کریں، ان کا طواف کریں اور نماز پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام جبرائیل امین کے ساتھ مکہ معظمہ گئے، وہاں کعبے کی بنیاد رکھی، نماز پڑھی اور طواف کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جس کام کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا وہ کام نہ کریں، جو کام کرنے کا حکم دیا وہی کریں، یہی عبادت ہے، عبادت نیکی ہے۔ تو اسی کے ساتھ دوستو کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا اختتام، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ آپ علیہ السلام مدین میں رہتے تھے۔ مدین کے بارے میں فرمایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے جن کا نام مدیان تھا، ان کی اولاد اس شہر میں آباد ہو گئی، اس لیے اسے مدین کہا گیا۔ آپ بھیڑ بکریاں پالتے اور انہیں بیچ کر روزی کماتے تھے۔ آپ علیہ السلام اللہ کی عبادت میں دن رات مصروف رہتے، لوگوں میں تبلیغ کرتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں بہت سی برائیاں تھی، وہ جھوٹ بولتے، لوگوں کا حق غصب کرتے، کمزوروں کا مال چھین کر اپنا پیٹ بھرتے، بتوں کی پوجا کرتے، زمین میں فساد برپا کرتے، ناپ تول میں بھی کمی کرتے، جب کسی کو چیز دینا چاہتے تو کم دیتے، جب کسی سے کچھ لینا ہوتا تو زیادہ وصول کرتے۔ اس گمراہ قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی تلقین کرتے، جب کسی سے بات کرتے تو اچھے اور سلجھے انداز میں کرتے، اور جب آپ واعظ و نصیحت کرتے تو اس طرح کرتے کہ معمولی سمجھ رکھنے والا بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ آپ علیہ السلام فرماتے کہ جب کسی سے لین دین کرو تو معاملہ صاف رکھو، انصاف سے کام لو، لوگوں کا دل نہ دکھاؤ، نہ کمزوروں پر ظلم کرو۔
آپ علیہ السلام فرماتے، اے قوم، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں۔ ناپ اور تول میں تم کو آسودہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں آنے والے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قوم کے سردار آپ سے کہتے، اے شعیب، ہمارا مال ہے، چاہے ہم کم تولیں یا زیادہ، یہ ہماری مرضی ہے، تم کو ہمارے ناپ تول سے کیا؟ تم ہمارے معاملے میں کیوں دخل دیتے ہو؟ ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنی سمجھ سے کرتے ہیں، یہ تو ہماری تجارت ہے۔ آپ علیہ السلام قوم کی باتیں سن کر فرماتے، اے قوم، ایسی باتیں نہ کرو، یہ تو سراسر اللہ کی نافرمانی ہے۔ تم نے اللہ کا نافرمان قوموں کا حال تو سنا ہوگا کہ کس طرح ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ قوم ہود، قوم نوح، قوم صالح، قوم لوط کا گزرا ہوا زمانہ ہم سے دور نہیں ہے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں، یہ قومیں کس طرح برباد ہوئیں۔ ان باتوں کا جواب دو۔ کیا ان قوموں نے سچائی کو کبھی نہیں ٹھکرایا تھا؟ کیا ان پر اللہ کا عذاب نہیں آیا تھا؟ اگر تم نے بھی سچائی کو ٹھکرایا تو تم بھی پچھلی قوموں کی طرح عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر اللہ کی رحمت ہو، تم لوگ پروردگار کی طرف رجوع کرو، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک میرا رب بہت مہربان اور محبت والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہارے رب کی طرف سے صاف رہنمائی آ گئی ہے۔ سیدھا رستہ یہ ہے کہ جب وزن کرو تو پورا کرو، وزن میں کمی نہ کرو، زمین پر فساد برپا نہ کرو، جبکہ اصلاح ہو چکی ہے، اس میں تمہاری ہی بھلائی ہے۔ اگر تم واقعی مومن ہو اور زندگی کے ہر رستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ۔ جو لوگ خدا کے اوپر ایمان لائے انہیں خوفزدہ نہ کرو، جو لوگ خدا کے رستے پر چلتے ہیں ان کو نہ روکو۔ پیارے دوستو، حضرت شعیب علیہ السلام جن جن باتوں کی تبلیغ کرتے تھے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم تجارت پیشہ تھی۔ وہ تجارت میں بددیانتی کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ ان کی ان خرابیوں کو روکنے کے لیے اللہ نے اس قوم کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قوم کے سردار حضرت شعیب علیہ السلام کے دشمن بن گئے، انہیں اپنی سرداری پر گھمنڈ تھا۔ آپ علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں سردار کہتے، ہم تجھے ان لوگوں کو جو تجھ پر ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، تم کو اور تم پر ایمان لانے والوں کو ہماری باتیں ماننا پڑیں گی، جیسے ہم پوچھتے ہیں تمہیں بھی پوچھنا ہوگا، جو ہم کرتے ہیں تمہیں بھی وہ کرنا ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیا ہم سے زبردستی منوایا جائے گا؟ ہم تو اللہ کی طرف سے ہیں، ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور بہتر تو فیصلہ کرنے والا تو ہی ہے۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے راہ راست پر آنے سے انکار کر دیا۔ سردار آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، ہم میں سے کوئی بھی اگر حضرت شعیب علیہ السلام کی پیروی کرے گا تو ہم سب برباد ہو جائیں گے۔ چنانچہ قوم نے آپ کی باتوں کو جھٹلایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام قوم کے رویے سے مایوس ہو گئے اور یہ کہتے ہوئے بستی سے نکل گئے، اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات کو تم تک پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور اس کے بعد ان پر اللہ کا عذاب آیا اور ایک دل ہلا دینے والی آفت نے ان کو آن لیا، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ دوستو، اس ویڈیو سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو نازل کرتا ہے، لہٰذا بحیثیت مسلمان ہمیں ان چیزوں سے ڈرنا چاہیے اور ہر ٹائم اللہ سے اپنی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے اور سیدھے رستے پر چلنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے رستے پر چلنے کی ہدایت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔